اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ انعام کے رکوع نمبر 7 کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو آج ہم اس رکوع میں اللہ تعالی ہمیں یہ بتائیں گے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ وہ مشرکین سے صاف صاف اعلان کر دیں کہ میں ان ہستیوں کی عبادت نہیں کر سکتا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ ایک مومن کا راستہ خواہشات نفس یا لوگوں کی پسند اور ناپسند کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی ہدایت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہوں جبکہ تم اس حق کو جھٹلا رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ حقیقت بیان کرتے ہیں کہ غیب کے خزانے صرف اسی کے پاس ہیں، زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کے علم میں ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی بعض نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ رات کے وقت وہی انسانوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے، دن کے وقت دوبارہ زندہ کرتا ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہے۔ رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے مختلف قسم کی سزاؤں کا ذکر کریں گے، بتائیں گے کہ وہ چاہے تو اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر یا آپس کے اختلافات اور جھگڑوں کے ذریعے تم لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر سکتا ہے۔ کل انی نہیت، میرے نبی کہہ دو کہ میں منع کر دیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں الذی، اس ذات کی، کہ تدعون من دون اللہ، جسے تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ کل لا اتبع اہواءکم، میرے نبی کہتے ہیں میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، میں اس وقت گمراہ ہو جاؤں گا اور مجھے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوگا۔ اوپر کی آیت میں تو یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ آیات کو کھول کھول بیان کرتے ہیں تاکہ حق واضح ہو جائے، مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ اب اس آیت میں مجرموں کے راستے پر چلنے سے منع فرمایا کہ جس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ مجرموں کا راستہ کیا ہے جس پر چلنے سے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اگر میں بھی تمہاری طرح اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے تمہاری خواہشات کے مطابق غیر اللہ کی عبادت شروع کر دوں تو یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ کل انی علی بینۃ من ربی، کہہ دو کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں۔ وکذبتم بھی، اور تم نے اسے جھٹلا دیا۔ ما عندی ما تستعجلون بھی، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی مانگ رہے ہو۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، وہ بیان کرتا ہے حق کو اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور استہزاء کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب جس سے ہمیں آپ ڈرا رہے ہیں وہ آ کیوں نہیں جاتا؟ اس کے جواب میں اللہ نے کہا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو شریعت بذریعہ وحی میرے پاس بھیجی ہے اس کی حقانیت کا مجھے پورا یقین ہے کہ تم لوگ اسے جھٹلا رہے ہو۔ تم جس عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہو وہ میری قدرت اور اختیار میں نہیں ہے، میں اسے فوراً لے آؤں۔ اس میں تعجیل یا تاخیر کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہے اور اس نے کسی عظیم حکمت کے پیش نظر اسے مؤخر کیا، لیکن اس کا وقوع ہونا حق ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں کل لو ان عندی، میرے نبی کہہ دو کہ اگر ہوتا میرے پاس ما تستعجلون بھی، وہ چیز جس میں تم جلدی کرتے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو فیصلہ ہو جاتا تمہارے اور میرے درمیان۔ واللہ عالم بالظالمین، اللہ ظالموں کو جاننے والے، یعنی اگر اللہ میرے طلب کرنے پر فوراً عذاب بھیج دیتا یا اللہ تعالیٰ میرے اختیار میں یہ چیز دے دیتا تو پھر تمہاری خواہش کے مطابق عذاب بھیج کر جلدی ہی فیصلہ کر دیا جاتا، لیکن یہ معاملہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، تمہاری خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مشیت پر یہ موقوف ہے، اللہ کا یہ عذاب بھیجنا تمہاری خواہش کے عذاب آ جائے، اس لیے اس نے نہ مجھے اس کا اختیار دیا ہے نہ یہ ممکن ہے کہ میری درخواست پر فوراً عذاب نازل کر دے۔ طائف کے دن اللہ تعالیٰ کے فرشتے کا یہ کہنا کہ آپ حکم دیں
تو ساری آبادی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دوں۔ یہ حدیث اس آیت کے زیر تفسیر کے خلاف نہیں ہے کہ آپ حکم کریں اور عذاب نہ آئے، اس لیے کہ آیت میں عذاب طلب کرنے پر عذاب دینے کا اظہار ہے، جبکہ اس حدیث میں مشرکین کے طلب کیے بغیر صرف ان کی عذاب دہی کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے، جسے آپ نے پسند نہیں فرمایا تھا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ جانتا ہے مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کہ خشکی اور سمندر میں کیا ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ نہیں گرتا کوئی پتا مگر اللہ جانتا ہے اسے، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ اور نہیں ہے کوئی وَلَا حَبَّةٍ اور نہیں ہے کوئی دانہ جو کہ زمین کے اندھیروں کے اندر ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ نہ کوئی تار نہ کوئی خشک، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ مگر ہر شے اللہ کے پاس کتاب میں واضح۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی امور کو ان قیمتی اور اہم اشیاء سے تشبیہ دی ہے جنہیں صندوقوں میں بند کر کے غایت احتیاط کے طور پر تالا ڈال دیا جاتا ہے۔ ان غیبی امور کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم لوگ جس عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں نا، وہ میری قدرت سے باہر کی بات ہے، نہ مجھے اس کا علم اور نہ مجھے اس کا علم ہے۔ میں تمہیں اس کے آنے کا وقت بتاؤں اور اس کا تعلق اللہ کی قدرت اور اس کے علم سے ہے، اس کی مشیت پر چاہے گی عذاب آئے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض مشاہدات کا ذکر کر کے مزید تائید فرمائی کہ تمام غیبی امور کا علم صرف اللہ کو ہے، چنانچہ فرمایا بحر و بر میں جو کچھ ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اس کی حقیقت کے بیان میں مزید مبالغہ کے طور پر کائنات کی انگنت جزیات کے بارے میں فرمایا کہ ان سب کا علم صرف اللہ کو۔ اس آیت سے کاہنوں، نجومیوں اور غیب کی باتیں بتانے والوں کی تردید ہوتی ہے جو کشف اور الہام کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی کنجیاں 5 ہیں، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے سوا پہلے نمبر پر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ماہ مادر رحم مادر کیا سکیڑتے ہیں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل ہوگا۔ تیسرے نمبر پر کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اس کی موت آئے گی، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں جبرائیل آپ کے پاس تشریف لے آئے۔ جبرائیل نے پوچھا، جب آئے تو پوچھا کہ قیامت کب آئے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ اس کا علم نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ آگے اللہ کہہ رہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اللہ ہی ہے جو تمہیں فوت کرتا ہے رات کے وقت۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو دن میں، جو کماتے ہو تم دن میں۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ، پھر وہ تمہیں اٹھائے گا لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت میں۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُم، پھر تم سب اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم، پھر وہ تمہیں خبر دے گا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس میں جو تم عمل کرتے ہو۔ اس آیت میں نیند کو موت سے تعبیر کیا گیا، اس لیے کہ دونوں میں احساس اور قوت تمیز جاتی رہتی ہے، اور موت کی مناسبت سے بیداری کو بعض سے تعبیر کیا گیا۔ انسان نیند کا محتاج ہوتا ہے پھر بیدار ہوتا ہے، اسی طرح اس کی زندگی کے ایام گزرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی دنیاوی زندگی کی عمر پوری ہو جاتی ہے، اسے موت آدھا بوجھتی ہے۔ جب قیامت آئے گی تو ہر انسان اپنے خالق و مالک کے ہاں پیش ہوگا، زندگی میں جو کچھ بھی عمل کیا ہوگا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔